احتساب اور پائیدار ترقی کا ضامن بنانے کے لیے بھی ہم نے خصوصی طور پر اقدامات تجویز کیے ہیں۔ میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موجودہ بلدیاتی قوانین کا یہ مسودہ یہ ایک انتہائی مؤثر بلدیاتی نظام جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور اس سے ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے جو عوام ہیں، ہمارے شہروں میں رہنے والے عوام ہیں، نچلی سطح پر وہ مستفید ہوں گے اور ان کے مسائل جو ہیں حل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اس وقت جو بلدیاتی نظام رائج ہے اس میں 3 ٹیئرز تھے۔ ایک یونین کونسل کا ٹیئر تھا، میونسپل کمیٹی کا ٹیئر تھا، ڈسٹرکٹ کا ٹیئر تھا۔ 3 ٹیئرز ہمارا سسٹم چل رہا تھا، اور نئے نظام میں ہم نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس میں ہم 2 ٹیئرز پہ گئے ہیں۔ ایک ٹیئر ہمارا نیچے پنچایت کا ٹیئر ہوگا فار رورل ایریاز، اور نیبرہڈ کا ٹیئر ہوگا فار اربن ایریاز۔ یہ ایک ہمارا نچلا ٹیئر ہے۔ اس کے اوپر ہمارا جو شہری علاقوں کے لیے جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہوگی، میونسپل کمیٹی بھی ہوگی، اور ہماری میونسپلٹیز بھی ہوگی۔ لیکن رورل ایریا کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ کا ٹیئر جو ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی جگہ ہم تحصیل کا ٹیئر لے کے آئے ہیں کہ جو فنکشنز لوکل گورنمنٹ کے تحصیل ضلع کی سطح پر سر انجام دیے جاتے تھے وہ اب تحصیل کی سطح پر سر انجام دیے جائیں گے، اور یہ اس طرح 2 ٹیئر سسٹم ہوگا، ایک نچلی سطح پر اور اس کے بعد ایک تحصیل کا ٹیئر۔ اس کے آپ اگر اس کا تھوڑا سا میں تفصیل میں جاؤں تو ہمارے جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، متوسط شہر جو ہیں ہمارے وہاں پر میونسپل کارپوریشنز ہوں گی، 182 شہروں میں ہماری میونسپل کمیٹیز یا ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی، اور شہری علاقوں کے لیے تمام شہروں میں 2400 نیبرہڈ کونسلز ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں جس طرح جو نچلا ٹیئر ہے وہ اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق جو معاوضہ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں تقریباً 22,000 پنچایتیں ہوں گی۔ اس کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ ہماری جو یونین کونسلز تھیں اس وقت ایگزسٹنگ، اس کے مقابلے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی گنا زیادہ ریپرزنٹیشن دی جا رہی ہے نچلی سطح پر۔ 3100 کے مقابلے میں 22,000 ہماری اب نچلی سطح پر وہ ٹیئر جو ہے اس پہ نمائندگی ہوگی۔ پنچایت اور نیبرہڈ کونسل کے لیے انتخابات جو ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور تحصیل اور اربن کونسل جو ہماری میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن جو ہیں ان کے انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور یہ ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے۔ لوگ پوری تحصیل کے ووٹ دیں گے اور وہ اپنے جو نمائندہ ہے ان کو منتخب کریں گے۔ یہاں باقاعدہ پارٹیز کو آزادی ہوگی کہ وہ ٹکٹ دیں، اور اب پوری تحصیل کے لیے، میونسپل کارپوریشن کے لیے، میونسپل کمیٹی کے لیے اپنا پورا پینل دیں، اور وہ پینل جو ہے ووٹ لے کر آئے اور وہ عوام کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ نیا نظام جو ہے یہ نافذ العمل کب سے ہوگا۔ اس کے لیے ٹائم لائن ہم نے جو طے کی ہے اس میں کچھ دنوں کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا جلد اس نظام کو ہم فیلڈ میں لے کر آئیں تاکہ عوام اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کریں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بجٹ سیشن سے پہلے یہ نظام جو ہے ان پلیس کرنا چاہتے ہیں، اور اس نیا قانون جو ہے اس میں باقاعدہ یہ پروویژن رکھی گئی ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ نیا نظام نافذ العمل ہوگا اس وقت جو ایگزسٹنگ بلدیاتی ادارے ہیں ہمارے وہ ختم ہو جائیں گے،
اور ان کے ختم ہونے کے 1 سال کے اندر اندر ہم نے دونوں ٹیئرز، ولیج پنچایت کا ٹیئر، نیبرہڈ کا ٹیئر، تحصیل کا ٹیئر، میونسپل کمیٹی کا ٹیئر اور میٹروپولیٹن کا ٹیئر، ان تمام میں ہم نے الیکشنز کروانے ہیں. سو مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے نئے قانون میں اس بات کو قانون کے اندر شامل کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اتنے 1 سال کے عرصے میں اس تمام بلدیاتی اداروں کے الیکشنز کروا کر ان اداروں کو ان پلیس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا نظام جو ہے اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر لوگوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے. اور اس نظام میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ آپ کے پنجاب کی میں بات کروں گا کیونکہ پنجاب کے حوالے سے یہ قانون ہے، تو پہلی بار کسی بھی کونسل میں 100% مائنارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اداروں کے سربراہ بن سکیں گے. جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ ہماری ولیج کونسل جو ہے، اگر کوئی ولیج کونسل ایسی قائم ہوتی ہے کہ جہاں پر اکثریت ہمارے اقلیتی بھائیوں کی ہے، تو یہ ان کو بھی پہلی دفعہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے نمائندے چنیں، اپنی کونسل بنائیں اور اس کونسل میں رہتے ہوئے وہ اپنے مسائل کو حل کریں. یہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. سو میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق ہم اس نظام کو لے کر آئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو با اختیار بنائیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو لوکل سطح پر ایک فورم مہیا کریں تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں. اور مالی طور پر پہلی بار ان اداروں کو مکمل طور پر با اختیار بنایا جا رہا ہے. تقریباً کتنے ارب کا ہے سر؟ تقریباً 40 ارب روپیہ براہ راست ولیج کونسلز کو ڈائریکٹلی پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی امتیاز کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں کبھی بھی اتنی بڑی رقم، ہماری ماضی کا جو نچلا ٹیئر تھا وہ یونین کونسل تھا، اس سطح پر اتنی بڑی رقم کبھی بھی منتقل نہیں کی گئی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی صلاحیتوں پر اعتماد اور ان کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ اس ملک کے جو خزانہ ہیں اس کے امین ہیں ان کو دیں گے، وہ خود اس کو استعمال کریں اور بغیر کسی گورنمنٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرونشن کے. سو یہ موٹے موٹے خد و خال تھے اس نظام کے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے سوال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے. اس میں مزید ایک چیز جو اس بل کے اندر جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جس میں پی ایچ اے ہے، جس میں ایل ڈی اے ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ریسکیو ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، ہم ان کو ان اداروں کے نیچے تابع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو ڈیوالو کریں گے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو جو بل 2001 میں ایکٹ تھا اس کے اندر جو ایل ڈی اے تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی 2008 کے بعد تو اس نے وہ تمام اختیارات پھر دوبارہ ایوالو کر لیے تھے. لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو پوری دنیا کے اندر بہترین نظام ہے اس نظام کے تحت ہم ان تمام چیزوں کو ڈیوالو کریں. اور جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A ہے جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور جو ہیں آپ نے ان اداروں کو دینی ہے، تو ہم اس لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت ان تمام چیزوں کو ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں. اور جو ایم پی اے ایم این ایز جو ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں ہم ان کی جگہ پر ان اداروں کے ذریعے اتنی مضبوطی کریں گے کہ گراس روٹ لیول تک، گلی محلے تک جو پیسہ ہے وہ نیبرہڈ کونسل اور ولیج نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے وہاں تک جائے اور وہاں پر لوگ باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو استعمال کر سکے. اور جو ڈائریکٹ ایم این ایز جو ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں
ہم ان کی جگہ پر ان اداروں کے ذریعے اتنی مضبوطی کریں گے کہ گراس روٹ لیول تک، گلی محلے تک جو پیسہ ہے وہ نیبرہڈ کونسل اور ولیج نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے وہاں تک جائے اور وہاں پر لوگ باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو استعمال کر سکیں، اور جو ڈائریکٹ